بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شان سیدہ کائنات پارٹ 6 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ رہائش شان سیدہ کائنات پارٹ 6۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر عدل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر عدل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی۔ نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی۔ نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو کھلے گی قسمت اور کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے۔ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور ہوئی جو کوثر پہ باریابی، تو کیف کی ہے تیرے دجی ہوگی۔ ہوئی جو کوثر پہ باریابی، تو کیف کی تیرے دھج پہ ہوگی۔ بغل میں مینا نظر میں ساقی، خوشی سے ہاتھوں میں جام ہوگا۔ بغل میں مینا نظر میں ساقی، نظر میں ساقی، نظر میں ساقی، خوشی سے ہاتھوں میں جام ہوگا۔ نظر میں ساقی، نظر میں ساقی، خوشی سے ہاتھوں میں جام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور آتے ہیں آج آپ اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے، اور ہم نے یہ ایک تسلسل شروع کیا ہوا ہے شان سیدہ کائنات کا، جس کے آج ہم پارٹ 6 پہ ہیں۔ آپ کمنٹ میں جا کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور آپ کو یہ ذکر سیدہ کائنات پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آپ مزید اس کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ اور باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ اور اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر۔ کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر۔ کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، اور تربت فاطمہ زہرا اسے دیتی ہے دعا، تربت فاطمہ زہرا اسے دیتی ہے دعا، تربت فاطمہ زہرا اسے دیتی ہے دعا۔ یاد شبیر میں جو آہو بقا کرتا ہے، اور نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے۔ اور بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں۔ ذکر سادات کا فاروقی بڑا کرتا ہے، ذکر سادات کا فاروقی بڑا کرتا ہے۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔ اور اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر۔ کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی تاجدار کائنات کے خاندان کی گھرانے کی بات کرتا ہے، ان کا حیا کرتا ہے، ان کا عزت و احترام کرتا ہے، ان کا ذکر و اذکار کرتا ہے، ان پہ درود و سلام کی ڈالیاں بیچتا ہے، وہ حقیقت میں اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ ہم ذکر آل رسول کر کے اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، ہم ذکر آل رسول کر کے اپنے ہی سینوں کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ جب سیدہ کائنات تشریف لائیں نا اس دنیا میں، کیوں وہ الگ تھلگ مقام کی مالکہ ہیں؟ سیدہ کائنات کا مقام افضل ہے بعد از
تاجدار کائنات کیونکہ وہ جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں۔ جب بی بی تشریف لائیں تو بی بی نے بابے کی طرح زمین پہ سجدہ کیا۔ جو پہلے لفظ سیدہ کائنات کے تھے وہ یہ تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ ابی محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابی محمد الرسول اللہ۔ دوستو سارا جہان مل جائے یہ لفظ کہہ سکتا ہے کوئی؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کسی کے پاس اتھارٹی ہے یہ لفظ کہنے کی؟ یہ وہی کہے گا نا جس کا بابا تھا۔ بی بی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے بابا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یہ لفظ بولے۔ یہ ابی محمد رسول اللہ، یہ صرف کائنات کی شہزادی، کائنات کی افضل ترین عورت اور عالمین کی، ساری عالمین کی عورتوں کی سردار، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راضیہ مرضیہ زکیہ تقیہ، مخدومہ کونین مادر حسنین بنت خیر الورا بانو مرتضیٰ، سیدہ کائنات طاہرہ کائنات جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ صرف یہ الفاظ بی بی کی شایان شان ہیں، یہ وہی ادا کر سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھی تھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائیں۔ ہم نے دیکھا تو آپ کا چلنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے بالکل مشابہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا یا بنتی، میری بیٹی خوش آمدید، میری بیٹی خوش آمدید۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ساتھ کوئی خفیہ اور آہستہ بات فرمائی جس سے وہ سخت رو پڑیں۔ جب آپ نے ان کا حزن و ملال دیکھا، غم دیکھا، تو پھر دوسری مرتبہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ مسکرانے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو میں نے سیدہ زہرا پاک سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ کیا خفیہ بات کی؟ وہ فرمانے لگیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشان نہیں کروں گی جب تک تاجدار کائنات ظاہراً تشریف فرما رہے اس دنیا میں، تب تک بی بی نے وبابے کا راز فاش نہیں کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد میں نے کہا کہ میرا جو حق ہے تم پر کہ میں اس کی قسم دیتی ہوں تو مجھے ضرور بتاؤ۔ تو آپ فرمانے لگیں اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب پہلی مرتبہ میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی تو بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے اور اس سال میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اب اپنے مالک کے پاس ظاہراً جانے کا وقت قریب ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، بے شک میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ تو میں رو پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا غم دیکھا تو دوسری مرتبہ مجھ سے پھر سرگوشی فرمائی اور فرمایا اے فاطمہ، تو اس سے راضی نہیں کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار؟ اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی ہے جی آپ کو۔ حضرت شاہ عبدالحق محمد دہلوی صاحب نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ یہ حدیث سیدہ کائنات کی تمام مومنہ عورتوں پر بما حضرت مریم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، اور بعض حدیث میں حضرت مریم بنت عمران کو ان تمام عورتوں کے عموم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جن پر سیدہ کائنات کو فضیلت دی گئی ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے
کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال اس امت میں اسی طرح ہے جس طرح سیدہ مریم کی اپنی قوم میں تھی، یعنی سب عورتوں سے زیادہ فضیلت والی۔ اور ممکن ہے یہ اختلاف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ وحی و علام پر پردگار حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی فضیلت پر تدریجی اطلاع کی وجہ سے تھا، یہاں تک کہ ان کی فضیلت کا عموم تمام جہانوں کی عورتوں پر ثابت ہو گیا۔ سیدہ زہرا پاک تمام عالمین کی عورتوں پر افضل ہیں۔ اور دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ بات میں اس لیے یہ سیدہ کائنات کی بی بی کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ان کے کرم سے یہ میں ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تاکہ یہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ اس کو ذکر آل رسول کو اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم ذکر کریں گے تو ایک خاص طبقے میں ہمارا شمار ہوگا۔ نہیں، ہم بحیثیت مسلمان، اور میں آپ سے بات بحیثیت مسلمان کر رہی ہوں، بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت مسلمان امتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم کو جب بھی بات کرنی ہے ہم کو بحیثیت مسلمان بات کرنا ہوگی۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور یہ نص قرآنی سے نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب آپ ان سے فرما دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت سوائے اس کے کہ میرے قرابت والوں سے مودت کریں۔ تو قرابت میں سب سے برتر جو مقام ملتا ہے وہ سیدہ زہرا پاک کو ہے۔ تو ہم اس لیے بی بی پاک کا اس طرح سے ہم سیرت پہ، اور بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ میں صدیقۃ الکبریٰ کی سیرت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، بی بی کی سیرت کیسی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ بی بی کی سیرت کس طرح اور کس شان کی مالکہ، اور پھر اس کے باوجود کس شان کی مالکہ، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ، کہ اختیار کل کے باوجود، سرور کونین کی شہزادی ہونے کے باوجود بھی صدیقۃ الکبریٰ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیسی۔ بی بی اپنا کام خود کرتی، جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کرتے۔ اچھا، یہ سارا کچھ جو کر رہے تھے یہ چونکہ زندگی مبارک کو اسوہ حسنہ بننی تھی، اسوہ حسنہ بننی تھی امت کے لیے، تو یہ امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اور آپ کی ساری آل اولاد نے، ازواج نے یہ کام کیے تاکہ امت جو ہے اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، جی ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہبروں نے یہ کام نہیں کیے تو ہم کیسے کریں۔ آج اگر کوئی غریب ہے، کوئی خود کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کو یہ بتانا کم از کم، ہم مسلمان ہو کے ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں، ہمارے پاس ہم نے جن کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم مرنے کے لیے صرف ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم ان کو صرف استعمال کرتے ہیں، جی یہ ہمارے اگلے جہان میں کام آئیں گی، یا ہم نے ان کو ایک خاص ٹائم کے لیے رکھا ہوتا ہے تب ہم نے ان کا تذکرہ پاک کرنا ہوتا ہے، مطلب خاص دنوں میں خاص ٹائم پہ ہم نے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد نہیں۔ خدا را سر پہ چادر لینا مسلمان کا عورت کو پردہ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کو ہر حال میں پردہ کرنا ہے۔ ہم کہیں جا کے کہیں مجھے کوئی کتاب دکھا دیں جس پہ یہ لکھا ہوا ہو جی ہم نے بحالت مجبوری سر سے چادر اتاری تھی، یا یہ تھا یا وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، میرا اگلا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم کو یہ بتایا گیا ہے، ہم کو صاف قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے، تو اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو دوستو پکڑ تو پکی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ معاف کر دے تو وہ رحمان ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں، جو ہم کتابوں میں لکھے ہم نے وہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کے اپنی مرضی، اور آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ بہتر اللہ پاک آپ کو جانتا ہے، آپ سب مجھ سے اعلیٰ ہے، لیکن بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہیں ہستیاں، تو ہم ان کو ابھی اپنا نہیں رہے، ہم ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنا رہے، ابھی ہم رج کے پورا دل لگا کے تسلی سے دنیا کو فالو کر رہے ہیں، پوری تسلی سے دل جمی سے دنیا کو فالو کر رہے ہیں، مطلب ہمارا اپنا ہی ایمان کچا ہے، تو ہم اگلے بندے کو کیا، ہماری سے لوگ متاثر ہوں گے۔
مطلب کہ جب ہمارے بچے ہی شراب پیئیں گے تو دوستو کہ ہم کسی غیر مسلم کو کیسے بتائیں گے کہ یہ حرام ہے؟ اور جب ہم ہی رج کے سود لیں گے تو ہم اگلے بندے کو کیسے بتائیں گے جی یہ سود حرام ہے اور یہ اسلام میں ہمیں حرام قرار دیا گیا ہے؟ ہم ہی بے پردہ ہوں گی تو ہم اگلے بندے کو کیسے بتائیں گے یہ اسلام میں عورت کو پردہ کرنا جائز ہے؟ یہ سارے کام تو ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو ہم اگلے بندے کو کیسے بتائیں گے جی اسلام میں وعدہ وفا کرنے کے بارے میں بڑی تلقین کی گئی ہے اور اس کو منافق کہا گیا ہے جو وعدہ خلافی کرے؟ ہم خود ہی کسی کی امانت میں خیانت کریں گے تو ہم اگلے بندے کو کیا بتائیں گے کہ اسلام میں ہمیں امانت دار بننا ہے، جو بے ایمان ہوگا اس کی نشانی وہ منافق کہلاتا ہے۔ ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اگلے کو کیسے بتائیں گے جی جھوٹ بولنے والے کو حضور نے منافق ہے، اس کی علامت کہا ہے؟ مطلب یہ سارے کام ہم خود کریں تو ہم اگلے بندے کو متاثر کریں گے نا، جی یہ سب کچھ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ میرے ساتھ ادھر کسی نے مجھ سے سوال کیا تو پوچھا کہ کیا اسلام میں سود کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے؟ تو میں نے صاف کہا جی وہ حرام ہے، میں نے صاف کہا جی ہمارے اسلام میں وہ حرام ہے۔ پھر پوچھا گیا شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا آپ کے قرآن میں کچھ شراب کے بارے میں؟ کسی غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا جی آپ کے اسلام میں کیا شراب کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہمارے اسلام میں تو بالکل حرام ہے، بالکل ہر لحاظ سے حرام ہے، قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو جی پھر اگلا سوال یہ تھا کہ جی پھر آپ کے لوگ کیوں پیتے ہیں؟ تو میری بولتی بند ہو گئی کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ پی بھی رہے ہیں۔ جب ہماری ڈریسنگ، ہماری کرتوت، ہمارے کام، ہم وعدہ خلافیاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بےایمانیاں، ہماری دھوکہ دہی سارے کی ساری غیر مسلموں سے بھی کہیں آگے کہیں نکل جاتے ہیں ہم، تو ہم کیا حق ان کو بتائیں گے کہ ہم سیدہ زہرا پاک کے ماننے والے ہیں، ہم سرور کونین کی امتی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل سیدہ کائنات ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، کہ ہم نے یہ تذکرہ، یہ ذکر پاک صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے خاص دنوں میں ایک دن میں یہ ذکر کرنا ہے، تو اس کے بعد بس، یا جب ان کا وہ دن ہوگا آنے والا، یا وہ دن جو ان کا وصال کا ہوگا اس دن ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے، اور بس ہمیں یقین سے جی ہم جنت میں جائیں گے۔ جب انہوں نے خود ان کی اپنی لائف کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی ان کی سیرت تو پڑھے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ان کی سیرت کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری۔ اتنے بڑے مقام کے باوجود بھی، اس شان کی عظمت اور رفت کی مالکہ ہونے کے باوجود بھی، آپ سیدہ کونین کی کبھی زندگی سیرت پاک کو پڑھیں تو صحیح نا، جانیں تو صحیح نا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس رول ماڈل کون سی ہستی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس دوستو ٹائم ہی نہیں ہے یہ سب پڑھنے کا، ہم تو اپنے آپ کو بہت آگے جا چکے ہیں، ہمارے تو خاص لفظ ہیں جی ہم تو ترقی کر چکے ہیں، خدا را یہ پڑھیں، یہ کریں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا اپنا مقام، سیدہ کائنات کا اپنا مقام، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہستیاں، جو پیشوا، جو رہبر، جو رہنما عطا کیے ہیں، ان کا کوئی پائے کا نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ دوستو ہم جس دن اپنے اس دین اسلام پہ پورا عمل کریں گے نا، تو ہماری اس دن ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہماری کچھ خود ساختہ مشکلات ہیں، ہم نے دیکھیں دو طرح کی کیٹیگری ہے، ایک ہے کہ جس کے مذہب میں یہ چیزیں جائز ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ حرام ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ اسلام کا حلال اور حرام یاد رکھیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اسلام کا حلال اور حرام ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام کا حلال اور حرام میں کسی انسانیت کا نقصان نہیں ہے، انسانیت کا ہی فائدہ ہے۔ اس پہ کبھی پوری ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ویڈیو حلال اور حرام پہ آپ کو اپلوڈ کر کے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ جو چیزیں اسلام نے حلال قرار دی ہیں وہ کس وجہ سے دی ہیں، اور اس کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو حرام قرار دی ہیں اس کا کیا نقصان تھا، اس لیے وہ حرام ہوئی ہیں۔ اب میں آتی ہوں واپس اپنے موضوع کی طرف۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہا صلاۃ والسلام کی فضیلت تمام جہانوں کی عورتوں پر ہے، جن میں بی بی مریم بھی، بی بی آسیہ بھی، بی بی حوا بھی، بی بی سارہ بھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی، بی بی آمنہ بھی، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی، بی بی عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل، چونکہ جگر گوشائے
سید المرسلین ہیں، اور آقا کریم کو بے پناہ محبت تھی صدیقۃ الکبریٰ شہزادی سے، بے پناہ محبت تھی۔ دوستو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی سچی پکی محبت، اطاعت، غلامی اور ان کی اسوہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی پکی محبت اور بندگی عطا فرمائے۔ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب مشکلیں آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے بے نیاز بادشاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں ان کو زندگی والے اولاد نرین عطا فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ میرا بے نیاز بادشاہ اللہ جو کوئی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، سب پہ خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری امت مسلمہ پہ نگاہ کرم فرما، پوری عالم اسلام پہ اپنے نگاہ کرم فرما، اور پاکستان میں اسپیشل موسم میں نرمی فرما۔ میرا مالک نگاہ کرم، نگاہ فضل، ہم گناہگاروں کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ سب سے بڑی دعا میرا مالک اپنے حبیب کے دربار کی عبادت بہادری نصیب فرما۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، یہ ضرور بتایا کریں، اور اس کو فارورڈ کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جائے، اور جو آپ کی وجہ سے سنیں گا اس کا آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کم از کم اپنی زندگی میں یہی ایڈ کر لیں، کوئی تو کار ثواب ہوگا نا، کوئی اکاؤنٹ میں اضافہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔